السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کا کلیئر کر دیں، آ رہی ہے یا نہیں؟ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذالک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی رضامندی طلب کر رہے ہیں۔ سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں بھی موجود ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں بھی ہیں۔ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کھیتی والوں کو خشک کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ اور جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ عن نبی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصفہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا بلا مت کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مد یعنی ایک مٹھی گلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا،
اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور انگنت درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں مکمل دین کی تعلیمات سکھائیں۔ آج کے ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ ناموس صحابہ، ایک ایمانی فریضہ۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے یا تعلیمی سیشن میں اسباق کے دوران کبھی کبھار اضافی دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن آج کا یہ جو درس ہے یہ ہماری عقیدہ کلاس میں سے ہی ایک ٹاپک ہے۔ ترتیب وائز ذرا ان ایام کی وجہ سے جلدی آ گیا، ادروائز یہ عقیدہ ناموس صحابہ ہمارے جو عقیدہ کلاس تھی، جو ہماری عقیدہ کلاس کا نصاب تھا، سلیبس تھا، اس میں یہ شامل تھا۔ ہاں ترتیب میں کسی اور جگہ ضرور ہو سکتا تھا، وہ چونکہ ان ایام کی وجہ سے ضرورت کے پیش نظر اس کو پہلے لایا گیا ہے، لیکن اسی چیز کو آپ کی توجہ درکار ہے، پھر ہی ہم سمجھ سکیں گے اور اس کو پڑھ سکیں گے اور سیکھ سکیں گے۔ اس کو سیکھنے کے لیے علماء اہل الحق کی تحقیق، قرآن اور صحیح حدیث کے دلائل اور اسی طرح متوازن علمی انداز کے ساتھ ایک جامع مرتب اور مؤثر درس بر بالا موضوع عقیدہ ناموس صحابہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ موضوع کا پس منظر کیا ہے اور ہماری زندگیوں پر اثر کیا ہے؟ یہ موضوع رکھنے کا جو پس منظر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک تو حالیہ ایام جو کہ محرم 1447 کے چل رہے ہیں، دوسرا یہ کہ پچھلے درس میں کچھ ٹرموں کو ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ جو پیچھے ہمارا واقعہ کربلا والا درس تھا اس کے اندر کچھ ٹرموں کو ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کو ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہی ایام میں کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل حق، اہل سنت اور اہل حدیث گردانتے ہوئے بھی عقیدہ ناموس رسالت اور اسی طرح عقیدہ ناموس صحابہ رضی اللہ عنہم سے منحرف نظر آتے ہیں۔ عقیدہ ناموس رسالت سے کس طرح منحرف نظر آتے ہیں اس کے لیے ایک ہم الگ سے درس کریں گے، لیکن چونکہ آج کا ہمارا درس اور ٹاپک یہ ہے کہ عقیدہ ناموس صحابہ، تو اس میں اپنے آپ کو اہل حق، اہل سنت، اہل حدیث گردانتے ہوئے بھی عقیدہ ناموس صحابہ سے منحرف نظر آتے ہیں۔ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے علمی اور تحقیقی انداز اپناتے ہوئے اس چیز کو آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی سماعتوں کی بلکہ بصارتوں کی نظر کرنے کی بھی ہم نے ٹھانی اور آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ جب کبھی بھی ایسی جسارت کسی بھی نان ہجار کی طرف سے کی جاتی ہے تو دنیا فوراً علماء اکرام سے اس جسارت کی علمی اور حقیقی حیثیت جاننے کے لیے روابط کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب ایسی مذموم جسارت کی گئی تو اس کے نتیجے میں علماء سے رابطہ کیا گیا، تو علماء اکرام نے ایک اجلاس منعقد کیا، اور یہ اجلاس ہمارے مشہور زمانہ اسلامک چینل جو پیغام ٹی وی ہے اس کے چیف آرگنائزر قاری صہیب احمد میر محمدی کے ادارے میں منعقد ہوا۔ اسی اجلاس کے اندر علماء اکرام نے ایک واضح اعلامیہ عوام الناس، علماء، خطباء، واعظین کے لیے اپنے دستخط شدہ پیش کیا۔ وہی اعلامیہ تفصیلاً آج آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا ہے، اور تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ اعلامیہ پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ موضوع کو ہم شارٹ سے شارٹ کریں گے، کوشش کریں گے لمبا نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے تھوڑی سی تشنگی باقی ہوئی، لمبا ہو گیا، تو دوبارہ سے لنک سے اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ریکارڈنگ انشاءاللہ موجود ہوگی، ریکارڈنگ سے استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج تعداد بہت کم نظر آ رہی ہے، تو جو لوگ موجود نہیں ہیں، جو احباب موجود نہیں ہیں، ان کو آپ ریکارڈنگ ریفر بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو چلیں اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس اعلامیہ کی طرف، اس کے بعد پھر ہم اپنے باقی اس باقاعدہ جو ہمارا آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا درس ہے اس کے اوپر آئیں گے۔
ہم چلتے ہیں جی سب سے پہلے اس اعلامیہ کی طرف. وہ جی یہ اعلامیہ آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر سامنے نظر آ رہا ہوگا. اس میں باقاعدہ ان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ہے جو قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب کے ادارے کا لیٹر ہیڈ ہے. اس لیٹر ہیڈ کے اوپر موجود ہے لجنۃ الافتاء و بحث العلمیہ، یعنی علمی بحث اور فتوے کا لجنہ یعنی کمیٹی، فتوے کی کمیٹی کا اور علمی بحث کا جو نتیجہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے 13 تاریخ کا یہ فتویٰ ہے. تمام علماء کا متفقہ اعلامیہ ہے. ہیڈنگ اس کی جی ناموس صحابہ کرام و اہل بیت ظام کے متعلق علماء اہل الحدیث کا متفقہ اعلامیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آج مورخہ 13 جولائی بروز اتوار مقام و ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تحفظ کے حوالے سے علماء اہل الحدیث کا بھرپور اجلاس منعقد ہوا اور اہل علم کی کئی گھنٹوں کی گفتگو کے بعد یہ متفقہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے اہل السنہ والجماعہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل اور امین ہیں. یہ سب سے پہلا اس اعلامیے کا پوائنٹ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل اور امین ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ اس اعلامیے کا جو کہ عقیدہ ناموس صحابہ کا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل اور امین ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند جو ہے ان کو ملی ہوئی ہے. اسی طرح دوسری جو ان کو سند ملی ہوئی ہے وہ ہے کُلًا وعد اللہ الحسنی. ہم نے یہ آیت پڑھی بھی ہے اپنے ابتدائیے کے اندر کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صرف اگر آپ اس ٹکڑے کو ہی سمجھ لیں، آپ میں سے بعض لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کو گرامر آتی ہے، عربی گرامر کا پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو ایک پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ دین پورا سمجھنا چاہیے ہمیں. لیکن چونکہ اگر ہم کسی فتنے میں پھنسے ہیں، اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ایک فقرہ ہی کافی ہوتا ہے. اور یہ ایک فقرے کی ہی اگر ہمیں سمجھ آ جائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر ہمیں صرف اس آیت کے ٹکڑے کی سمجھ آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ عقیدہ ناموس صحابہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. دیکھیں میں ایک تھوڑا سا سمجھا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ ہم نے اسی کے اوپر نہیں رکنا، ہم نے اپنا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اس کا صرف اگر آپ گرامیٹیکلی دیکھیں نا تو اس میں واضح طور پہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ اصحاب رسول سے راضی ہو چکا ہے. اصحاب رسول کی جتنی بھی کیٹیگری تھی وہ ساری کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر جو ہم نے اپنے ابتدائیہ میں پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے ان کو سرٹیفکیٹ عطا کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں. یعنی ان کی رضا کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایک عام فہم سی بات ہے کہ جب کوئی راضی ہو جاتا ہے تو کبھی بھی باتوں کو کریدا نہیں جاتا، کبھی بھی گڑے مردے اکھیڑے نہیں جاتے. جب راضی ہوگے تو راضی کا مطلب ہے کہ ہر چیز سے راضی ہو چکے ہیں، جو ہوا سو ہوا، رضامندی ہے، رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے تو راضی ہوگے.
اس رضامندی کے سرٹیفکیٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا سرٹیفکیٹ جو صحابہ اکرام کو دیا وہ دیا کلن وعد اللہ الحسنہ، تمام کے تمام سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جتنے بھی اصحاب ہیں تمام کے تمام، کلن کا مطلب ہے تمام کے تمام، all of them، اس کا مطلب all of them ہے تمام کے تمام، ان سب میں سے تمام کے تمام ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کیا ہے؟ حسنہ علماء اکرام نے بتایا کہ یہ جنت ہے. کیوں؟ کیونکہ جنت سے حسنہ احسن چیز کوئی بھی نہیں ہے. الٹیمیٹ پوائنٹ جو ہے حسنہ ہے، تو الٹیمیٹ پوائنٹ ایک مسلمان کے لیے جنت ہی ہے، ایک فرما بردار کے لیے، ایک متقی کے لیے جنت ہی ہے. اسی لیے یہ جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا صحاب کو، اور دوسرا اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. مزید بڑا سب صحابہ جنتی ہیں. اسی وجہ سے یہ عقیدہ آپ لوگوں کا ہونا چاہیے، اور یہی عقیدہ تمام اہل سنت والجماعت کا ہے، اور اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں. اور جملہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اعظام سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اس عقیدے کے دو حصے ہو گئے. ایک عقیدہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں، اور دوسرا عقیدہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام اصحاب رسول اور اہل بیت اعظام سے محبت جزو ایمانی ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے. اس عقیدے پر قرآنی آیت وہی جو ہم نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 آپ لوگوں کے سامنے رکھی، یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر اس کو دہرا دیتے ہیں. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. انبیاء اعظام علیہم السلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کی برگزیدہ ترین ہستیاں اور خیر القرون ہیں. اس پر سینکڑوں آیات بینات اور احادیث شاہد عدل ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد آنے والے سچے مسلمانوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ ان عظیم ہستیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں اور اپنے دلوں کے ان کے بارے میں ہر قسم کی کدورت سے پاک رکھیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے. اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں اس آیت سے سورۃ حشر کی آیت نمبر 10 سے بھی ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، ایمان والے اپنے سے پہلے گزرے ہوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہونے کی دعائیں کرتے ہیں. اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ لوگ کسی فوت شدہ کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ مرحوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر رحم کیا جائے، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہی چیز ہے کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ پہلے گزرے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور خود سوچیں ہم کس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ یہ ایک
دوبارہ پھر لمبا ٹاپک ہو جانا ہے، اس کو ہم دوبارہ کے لیے چھوڑتے ہیں، صرف اتنا ہی کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا مانگتے ہیں جی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کیا دعا مانگتے ہیں جی؟ اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ایمان والے ہم سے پہلے گزر چکے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی کینہ باقی نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف رحیم۔ جب یہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہو اس کے کدورتیں ہمارے دلوں میں موجود ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پوائنٹ کو بھی سمجھیں۔ اس کا مطلب ہے پھر آپ منافق ہیں کہ دعا تو کر رہے ہیں ان کے لیے، دعا کرنے کے بعد بھی دلوں میں اگر کینہ رکھا ہوا ہے، کدورت رکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ منافق ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس صحابہ اکرام پر لب کشائی کرنا منافقت کی علامت ہے۔ یہ نیچے واضح علماء کا پوائنٹ بھی آ گیا کہ واضح منافقت کی پھر نشانی ہے کہ اگر اس کے برعکس دعا مانگنے کے باوجود بھی اگر ہم دل میں کوئی صحابہ اکرام کے بارے میں کینہ کدورت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے ہم اپنی زبان درازی کر رہے ہیں، تو یہ پھر اپنے آپ کے لیے سمجھ لیجئے گا کہ یہ پھر دو رنگی ہے، ایک رنگ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو کہ ہم نے اپنے ابتدائیے میں بھی پڑھا، لا تسبوا احدا من اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصفہ۔ میرے صاحب میں سے کسی ایک کو بھی برا بلا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد کے برابر بلکہ ان کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس چیز کو سمجھیں۔ بہت سارے لوگ نا صرف اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس حدیث کو سنا کے بھی۔ وہ کیا اشکال پیدا کرتے ہیں جی؟ یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا، حالانکہ مخاطب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کیا تھا، لیکن یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہی حکم ہے۔ کیوں؟ اس کے الفاظ کے اوپر ہی اگر آپ غور کرو تو آپ کو پتا چل جائے گا، تشریحات میں تو ہم بعد میں جائیں گے۔ دیکھیں، لا تسبوا احدا من اصحابی، کس کو؟ ایک کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے یا جمع کو مخاطب کیا؟ اور جمع کو مخاطب کرنے کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی ایک، یعنی تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، تنبیہ ہے۔ لا تسبوا احدا من اصحابی، کوئی ایک بھی تم میں سے میرے کسی ایک صاحب کے بارے میں بھی، یعنی تسبو کا مطلب ہے سب کو کہہ دیا، سب کو کہہ دیا کہ کوئی بھی کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی سب نہ کرے، یعنی اس کو برا بلا نہ کہے۔ کیوں؟ وجہ بتا دی کہ فاصلہ بتا دیا کتنا ہے۔ فاصلہ دیکھیں نا، فاصلہ بتا دیا کتنا۔ کیا فاصلہ بتایا؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، یعنی تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے۔ احد پہاڑ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ اگر ہم نے نہیں بھی دیکھا، اپنے ذہن میں لا کے صرف یہ سوچو کہ ایک پہاڑ کی بات ہو رہی ہے، ایک پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کوئی پہاڑ بھی اپنے ذہن کے اندر لے کے آؤ، اتنا پہاڑ بھی اگر سونے کا ہو اور وہ کوئی خرچ کر دے تو اس کے مقابلے میں کوئی صحابی
کوئی صحابی جب اپنی آدھی مٹھی بھی ہرٹ کرے گا نا، کس کی؟ صحابی گلے کی ہرٹ کر رہا ہے، آدھی مٹھی، ٹھیک ہے، اور عام مسلمان احد پہاڑ جتنے سونے کی ہرٹ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھی تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ فرق خود دیکھ لیں کہ اتنا گیپ اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی اور عام مسلمان کا بتا دیا۔ اتنی اعلیٰ شخصیتیں ہیں وہ، اتنی عرفہ شخصیتیں ہیں وہ، اتنی اکرام والی شخصیتیں ہیں وہ، اتنا فرق سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے سامنے احد پہاڑ والی مثال بتا دی۔ دوسرا پوائنٹ اعلامیے کا، تمام اہل سنت کا یہی متفقہ عقیدہ ہے، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ میں ترجمہ پڑھتا ہوں، ٹائم تھوڑا، ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو شخص بھی ان سے بغض رکھتا ہے یا غلط طریقے سے ان کا تذکرہ کرتا ہے تو ہم ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں، ذکر خیر کے علاوہ اور کسی طریقے سے ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہاں، ہم ان سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور طغیان ہے۔ یہ عقیدہ طحاویہ کے اندر صفحہ 50 کے اوپر امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ پیش کیا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ لاسٹ کلاس میں، لاسٹ درس میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیا تھا کہ جو اہل سنت ہوتا ہے، جو اہل حدیث ہوتا ہے، جو اہل حق ہوتا ہے، وہ نہ تو رافضی ہوتا ہے اور نہ ناسبی ہوتا ہے، وہ اعتدال والا ہوتا ہے، وہ نہ ہی کسی صحابہ رسول سے محبت کرتے ہوئے اس محبت میں اتنا حد سے بڑھ جاتا ہے کہ اور کسی کی تنقیص کر دے، اور نہ ہی کسی کے بغض میں باقیوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کر دے، اپنی زبان کو ایسی حرکت دے دے۔ اس کو پھر سمجھ لیں ایک دفعہ، ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو شخص بھی ان سے بغض رکھتا ہے یا غلط طریقے سے ان کا تذکرہ کرتا ہے تو ہم ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں، ذکر خیر کے علاوہ اور کسی طریقے سے ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہاں، ان سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان ہے، جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور طغیان ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب السنہ سے، اسی طرح نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ اور ان کے بعد اب تک متقدمین اور متاخرین کی تمام کتب عقیدہ میں اہل سنت کا یہی اجماع عقیدہ درج ہے۔ تیسرا پوائنٹ اعلامیہ کا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شرف صحابیت کی بنا پر واجب الاحترام ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، آج سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آج سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آج سیدنا عثمان، آج سیدنا عمر بن عاص، آج سیدنا مغیرہ بن شعبہ، اسی طرح اصحاب رسول کی آڑ لے کر باقی اصحاب کی تنقیص کی جاتی ہے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ اعلامیہ کا کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام صحابیت کی بنا پر ہمارے لیے، اہل السنہ کے لیے، اہل الحدیث کے لیے، اہل الحق کے لیے واجب الاحترام ہیں۔ بلا شبہ صحابہ اکرام کے باہمی درجات و فضائل متفاوت اور مسلمہ ہیں، تاہم مقام صحابیت کی وجہ سے، مقام صحابیت کے حوالے سے
تنقیس و تنقید کے معاملے میں یہ سب یکساں طور پر قابل تعظیم ہیں. ان میں سے کسی کی بھی ذرا سی تنقیس سراسر گمراہی ہے. ان میں سے کسی کی شان میں تاریخی تجزیے، تحقیق یا کسی بھی دوسرے بہانے سے کی جانے والی تنقید و تنقیس، خاص زبانی ہو یا تحریری، واضح ہو یا اشارتاً، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقیس کے مترادف ہے. یہ بھی واضح عقیدہ ہے کہ کسی ایک کی اگر تنقیس کر دی اس کا مطلب ہے کہ تمام کی تنقیس کر دی. چوتھا پوائنٹ اعلامیہ کا، جو بھی شخص کسی صحابی کی شان میں تحریراً یا تقریراً، اشارتاً یا صراحتاً تنقیس کرتا ہے وہ اہل بدعت میں سے ہے، روافض کا ہم نوا اور اہل سنت کے صحیح عقائد سے منحرف ہونے کے ساتھ ساتھ غیر سبیل المومنین کا پیروکار ہے. ایسے شخص کو اہل حدیث سمجھنا، کہنا یا لکھنا، نیز ایسے امام و خطیب مقرر کرنا یا کوئی تنظیمی عہدہ دینا قطعاً ناجائز. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی ہم. اگلا پوائنٹ ہے، ضرورت ہے کہ صحابہ اکرام کی بابت اہل سنت کے عقیدہ و منہج کی ترویج و اشاعت کی جائے. بالکل گھروں میں ذکر ہونا چاہیے صحابہ اکرام کے قربانیوں کا، صحابہ اکرام کے اثار کا. اپنے بچوں سے ذکر کریں، ان کو بتائیں کتنی اعلیٰ عرفہ عظیم اکرام والی شخصیات ہیں وہ. صحابہ اکرام کی بابت پیدا کرنے والے شبہات کے علمی و تحقیقی جواب پر مبنی لٹریچر تیار کیا جائے. یہ علماء کے لیے پوائنٹ ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جب بھی آپ کسی کی گزرے ہوئے کی، وہ گزر چکے ہیں نا، گزرے ہوئے کی بات کی جاتی ہے، اچھائیاں بات کی جاتی ہیں، مشاجرات کی باتیں نہیں کی جاتی. ساتواں جی، ہمارے دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں مقرر تاریخ سے متعلق کتاب، یہ بھی علماء کے لیے پوائنٹ. آٹھواں پوائنٹ، حتماء وائزین کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کیے جائیں. یہ پروگرام جس طرح آج ہم منعقد کر رہے ہیں اسی طرح کے پروگرام وقتاً فوقتاً منعقد ہونے چاہیے تاکہ یہ چیزیں ذہن میں جو فتنے بیٹھ جاتے ہیں ان فتنوں کو نکالا جا سکے، ان فتنوں کی صفائی کی جا سکے. فتنوں کو ہم پہچان ہمیشہ علماء ہی کرتے ہیں، اس کا رد ہمیشہ علماء ہی بتاتے ہیں، اس سے بچنے کا حل بھی ہمیشہ علماء ہی بتاتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ بات ہے جو ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے جی دجال آئے گا تو اس کے اوپر سب سے پہلے ایمان بھی علماء لے کے آئیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، گڑی ہوئی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں. علماء ہمیشہ فتنوں سے دور ہی رہیں گے. علماء چونکہ سب سے پہلے فتنوں کو پہچان جاتے ہیں اس لیے وہ فتنوں سے دور رہیں گے، کیونکہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء فتنوں سے بچانے والے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ فتنوں سے بچانے کا حل لے کے آتے ہیں. تو اسی وجہ سے علماء فتنوں کو پہچان جاتے ہیں اور پہچان کے ان کا حل بتاتے ہیں. باقی پوائنٹ بھی اہل علم کے لیے ہیں. باقی یہ ہے کہ اہل بدعت کی مجالس کو سنوارنا اہل سنت کا منہج نہیں ہے. ہاں، ایسی مجالس میں جائیں ہی نہیں جو اہل سنت ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ اس بندے میں رافضی کیڑا موجود ہے، رافضی جراثیم موجود ہے، اس کی طرف جائیں ہی نہیں. ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی طرف جانا، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. تمام علماء کے سائن موجود ہیں. سائن والا پیج آپ لوگوں کے سامنے، ٹائم تھوڑا تھا ہم نے شارٹ کر دیا، زیادہ کی طرف ہم گئے نہیں. یہ علماء کے دیکھ لیں سائن موجود ہیں. آپ لوگوں کو یہ کاپی بھی پرووائڈ کر دی جائے گی، یہ بھی دیکھ لیجئے گا. تو چلتے ہیں جی ہم اپنے اس درس میں بھی اختتام کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ٹائم تھوڑا رہ گیا جی. ایک امام العصر، اپنے زمانے کے بڑے امام، اپنے زمانے کے بڑے عالم، علامہ احسان اللہ ظہیر، کتاب ان کی اشیاء و سنہ، کوئی ہمت کر کے اگر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اس میں فرماتے ہیں جی اس کتاب میں صحابہ پر تان کرنا در حقیقت قرآن و سنت پر تان کرنا ہے، کیونکہ دین ہم تک انہی کے ذریعے پہنچا. تو جب دین پہنچنے کا رستہ ہی گندا خراب کر دیا جائے گا، تانوں سے بھرا ہوا کر دیا جائے گا، تو کیا دین قابل عمل پھر رہ جائے گا؟
تو واضح طور پہ یہ ہے کہ صحابہ پر تان کرنا حقیقت میں قرآن و سنت پر تان کرنے کے مترادف ہے. اسی لیے وہ میں نے بات کی تھی ادھر ناموس رسالت کی کہ ناموس رسالت کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں وہ در حقیقت صحابہ پر تان کرنے والے وہ رسالت پر تان کر رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ دنیا کی عظیم شخص دنیا کے عظیم مربی نے صحیح بندے ہی نہیں ریڈی کیے. کیا وہ فیل ہو گیا کہ 23 سال بندوں کو ریڈی کرتا رہا تو وہ صحیح ریڈی ہی نہیں کر سکا؟ اللہ ہمیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس طرح کی خرافات سے فتنوں سے محفوظ رکھے. اسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف صاحب فرماتے ہیں جی کہ صحابہ کی عزت اہل سنت کے عقیدے کی بنیاد ہے اور جو اس میں فرق لاتا ہے وہ اہل بدعت کے راستے پر. 1 منٹ سے کم رہ گیا، یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.